الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، ماہ ربیع الاول کا غالباً تقریباً شاید کہ یہ آخری جمعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زندگی اسلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر و حشر میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ چونکہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ابھی بھی سرکار کے میلاد کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کو پہلی بہار کہا جاتا ہے، اور وہ پہلی بہار اس سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا دو عالم، نور مجسم، رہبر مکرم، شفیع معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ حضور کی ذات جو ہے یہ ایسی بہار ہے کہ جو سب سے پہلے برسی، اور اس کے برسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو نور اعلی نور کر دیا۔ اسی حوالے سے آج گفتگو میلاد کے حوالے سے وہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ادھر مراد ہے، مدینہ شریف کی مراد ہے، ادھر کی نہیں۔ اگر ادھر کو ہم جیسے گناہگاروں پہ اس بات کو لگایا جائے تو پھر محفل میں آنے والا اگر ہر کوئی اللہ کا محبوب ہے تو پھر لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے محفل میں جانے کے بعد؟ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، یہ مدینہ کی بات ہے۔ وہاں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو محبوب الہی ہیں، وہ مراد ہیں، یا سچے عاشق جو اللہ کے بندے ہیں وہ مراد ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اس لیے محبوب بندوں کی بات محبوب لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے جی۔ محبوب لوگوں کا بیان محبوب لوگوں کو ہی اچھا لگتا ہے۔ تو محبوب کا بیان کرنے کے لیے محبوب بننا پڑتا ہے، پھر جا کے جو ہے وہ منزل اور مقصد حاصل ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کر رہا ہوں سرکار کی ولادت کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدثنا ابو محمد عبد الله بن جعفر الفارسي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابو غسان محمد بن يحيى الكناني
حدثني أبي عن ابن إسحاق قال كان هشام ابن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. یہ حدیث پاک کا ترک ہے. یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ ہے حدیث پاک کے راوی جو حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں. روایت کرتے کرتے بات کو بیان کرتے کرتے یہ کہا جا پہنچی ام المومنین عفیفہ صدیقہ عتیقہ منورہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ. یہ کہاں جا پہنچی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جا پہنچی. اس حدیث کو روایت کرتے کرتے یہ وہاں تک جا پہنچی. مطلب ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث پاک بیان ہو رہی ہے اور راوی جو ہے وہ بیان کرتے کرتے حضرت عائشہ سے روایت لے رہے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قال كان يهودي قد سكن مكة. ایک یہودی جو مکہ میں رہا کرتا تھا. كان يهودي قد سكن مکہ. ایک یہودی او جڑا مکے چ رہندا سی. ایک یہودی کتھے رہن والا؟ سارے بولے کہاں رہنے والا؟ مکے چ رہن والا ایک یہودی. یتجر بہا او مکے دے اندر تجارت کرتا سی. مکے دے اندر تجارت کرتا تھا. کاروبار تجارت والا رہتا مکے میں تھا یہودی. بول ذرا سبحان اللہ. توجہ کرنی. ایک بار یہودی, دوسرا مکہ میں رہنے والا, تیسرا تجارت کرنے والا تھا یہودی رہتا مکے میں تجارت کرنے والا. فلما كانت الليل التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جب كانت الليلة وہ رات آئی ولد فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رات آئی جس رات میں اللہ کا محبوب پیدا کیا گیا تھا. وہ رات آئی جس رات اندر آمنہ دلالہ ہے. كانت الليلة التي ولد فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او یہودی تجارت کرنے والا مکہ میں رہنے والا کیا کرتا ہے؟ فی مجلس من قریش. او اہل قریش دی مجلس اندر آیا, قریشیاں دے کول آیا, آگے کہنے لگا یا معاشر قریش, اے قریش کے رہن والے ہو, اے قریشیو, اے خاندان قریشیو,
هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کیا تمہیں پتا ہے یہ جو رات گزری ہے اس رات میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ جو رات گزر گئی آ کے مجلس دے اندر، مجمع دے اندر، اور مجمع کی نادا سی قریشیاں دا، میرے نبی دے خاندان والیاں دا مجمع، قریشیاں دا مجمع، او آگے کہنے لگا اے قریشیو تانوں پتہ ہے اج دی رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اج دی رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ فقالوا واللہ، وہ قریشی کہنے لگے، فقالوا جمع سارے بولے کہنے لگے اللہ دی قسم ما نعلمہ قال اللہ اکبر، او سانو اللہ اکبر دی قسم اس رب دی قسم جیڑا سب تو وڈا ہے، ما نعلمہ سانو دے بارے چ کوئی علم نہیں، اسی جان دے نہیں، مطلب کی وہ سانو نہیں پتا جیڑی گل تو دس رہے ہیں وہ سانو کوئی خبر نہیں۔ فرمایا اما اذا اخطاکم فلا باس فانظروا واحفظوا ما اقول لكم ولد هذه الليلة، کہنے لگا اما اذا اخطاکم، تسی تے بڑی بڑی غلطی کر لے، وہ تانوں پتہ ہی نہیں۔ اما اذا اخطاکم، تم تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ فلا باسا، کوئی گل نہیں، کوئی حرج نہیں۔ فانظروا، انتظار کرو، کیا کرو؟ انتظار کرو۔ واحفظوا، اور میری بات کو محفوظ کر لو، انتظار کرو اور میری بات کو محفوظ کر لو۔ ما اقول لکم ولد هذه اللیلہ، یہ جو میں نے تم سے کہا ہے کہ آج کی رات ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ نبی کون سا؟ هذه الامة الاخیرہ، فرمایا اس کی امت بھی سب سے آخری ہوگی۔ بین کتفیہ علامۃ فیہ شعرات، اور فرمایا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! اور بیان کرنے والا یہودی، اور کہتا ہے کہ انتظار کرو۔ اللہ اکبر، آئے ہائے، یہودی کہہ رہا ہے میرے سونے کے آنے کا انتظار کرو، حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو۔ اور فرمایا نبی هذه الامة الاخیرہ، یہ آخری امت کا وہ نبی ہے۔ بین کتفیہ علامۃ فیہ شعرات، اور فرمایا اس کے نبوت کی نشانی کیا ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔
یہ تو کسی عاشق دا بیان ہے، یہ تے کسی عاشق دی گل ہے۔ اس یہودی دی گل سنو، کہنے لگا قریشیو او تانوں خبر ہی کوئی نہیں، آن والا آ رہا ہے، او نبی آخری آ رہا ہے۔ او یہودی بھی گواہیاں دے گئے، بعد یہودی بھی من گئے نے، او ایسا نبی آن والا ہے، ایسا محمد آن والا ہے، ایسا مختار آن والا ہے، ایسا محبوب آن والا ہے، جیڑا سارے نبیاں تو آخری نبی ہوئے گا، اودے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ یہودی گواہیاں دے گئے نے، وہ کہندا تانوں تے پتہ ہی نہیں، لیکن انتظار کرو، انتظار کرو، میری گل نو محفوظ کر لو، یاد کر لو میری گل نو، تانوں پتہ چلے گا کہ انہم غرف فرس لا يرضع لیلتنی وذلك ان عفریت من الجن ادخل اصبعی فی فمی فمنعه الرضاع۔ بچہ پیدا ہویا ہے، نشانیاں دس رہا ہے، پہلی نشانی اودی امت آخری ہوئے گی، او کی شان ہے، او اساں گناہگاراں دی، او ساڈے بعد کوئی امت نہیں، میرے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مقام ہے؟ اور فرمایا دونوں کندیاں دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی، کہنے لگا کأنہن غرف فراس لا يرضع لیلتن، اور فرمایا وہ مہر اتنی واضح نظر آتی ہے کأنہن غرف فراس، گھوڑے کی گردن میں، گھوڑے کی گردن میں جو بال نظر آتے ہیں، جس طرح عربی گھوڑا بڑا طاقتور گھوڑا، شاہ سوار گھوڑا، اس کی گردن میں جس طرح وہ بال واضح نظر آتے ہیں، فرمایا ایویں اودے دونوں کنیاں دے درمیان نبوت دی مور نظر آندی ہے، انہاں دے ان دونوں کنیاں دے درمیان اور نبوت دی مور نظر آندی ہے۔ میں قربان جاؤں، او میں قربان جاؤں اپنے آتے اپنے آئی شان بیان فرمائیے، اللہ نے دشمنہ دی زبان کو بھی سونے دی شان بیان فرمائیے۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ، یہ بند ہونے والا ہے، اس کے قریب ہے جی، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آئے آئے سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث پاک دے رہا، امام حاکم کی حدیث پاک ہے، امام حاکم نے اس حدیث پاک کو لکھا، سیاستہ سے یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، کوئی عام حوالہ نہیں، با حوالہ بات۔ اچھا کیوں ہے جناب؟ اللہ اکبر۔ وہ فرمایا لا یرضع لیلتن وذلک ان عفریتا من الجن، دو راتیں ہو گئی ہیں وہ دودھ نہیں پیتا، یہ اس کا قول ہے، اس کا یہودی کا، دودھ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کیونکہ اس کے حلق میں ایک جن ہے، عفریت من الجن ادخل اصبعی فی فمیہ، فرمایا وہ ایک جن ہے، اس نے اپنی دو انگلی اس کے حلق کے اندر وہ ڈال دی ہوئی ہیں، فمنعہ الرضاع، اور وہ جو دو انگلی ہیں وہ اسے منع کرتی ہیں دودھ پینے سے، یہ بات اس نے بتائی۔ فتصدع القوم من مجلسهم، جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے سن مجلس والے، وہ چلے گئے واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وَهُمْ مُتَعَجِّبُونَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَدِيثِهِ، لوگی واپس جاندے رہے تے نالے گلاں کردے رہے، ایک کوئی پاگل ہی لگدا ہے۔